بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج کے سبق میں مقاصد ثلاثہ کا بیان ہے۔ گزشتہ جو اسباق تھے ان میں 3 سبق تھے۔ پہلا سبق جو عظمت فہم قرآن تھا وہ صرف ترغیبی سبق تھا، یعنی قرآن کے طرف ترغیب دی گئی تھی۔ دوسرا سبق جو آداب قرآن کے بیان میں تھا اس کا تعلق صرف یہ عمل کے ساتھ تھا کہ عملی طور پر انسان قرآن کے سیکھنے میں ادب اور احترام کرے تاکہ قرآن سے کامل درجے میں فائدہ حاصل ہو سکے۔ تیسرا جو سبق تھا تعریف موضوع اور حکمت قرآن کے بارے میں، وہ ایک اہم سبق تھا تاکہ قرآن کی تعریف اور موضوع اور حکمت معلوم ہو کہ قرآن کی حکمت اور قرآن کے فوائد کیا ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر یہ تو گزشتہ مقدمہ تھا، اب مقاصد ہے۔ تو مقاصد کل 3 ہے۔ پہلے نمبر پر وہ مقاصد ہے یتعلق بکل القرآن، کہ جن کا تعلق پورے قرآن کے سمجھ کے ساتھ ہے، یعنی ایسے اصول اور ایسے قواعد پیش کیے جائیں گے جن کی سمجھ سے قرآن کی سمجھ میں فہم میں آسانی حاصل ہو جائے۔ جو ان کو سمجھے گا تو وہ قرآن کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکے گا۔ دوسرے وہ مقاصد ہے کہ جن کا فہم اور جن کی سمجھ کا تعلق صورتوں کے ساتھ ہے، یعنی ان مقاصد کو اگر آدمی سمجھ لے اور سیکھ لے تو صورت حل کرنا اور صورت کو سمجھنا اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یتعلق بالصور۔ اور تیسرے وہ مقاصد ہے کہ جن کا تعلق ہر آیت کے ساتھ ہے، یعنی آیات کے ساتھ۔ ہر آیت کا عنوان اور اس کا مقصد اور اس کا سمجھنے کے جو اصول ہے وہ بھی انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ ان مقاصد میں مقصد اول جو ہے وہ الامور الستہ، وہ 6 باتیں ہیں، 6 اصول ہے۔ یہ 6 اصول جو ہے ان میں پہلا اصل توحید ہے، اور دوسرے نمبر پر ہے صدق رسول، اور تیسرے نمبر پر ہے صدق القرآن، اور چوتھے نمبر پر ہے الایمان بالآخرت، 5ویں نمبر پر الجہاد، اور 6 نمبر پر انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یہ فرق صرف اصطلاحی فرق ہے کہ ہم نے 6 اصول پیش کی ہے، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے زیادہ اور کم، لیکن یہ ایک اصطلاحی بات ہے۔ مطلب یہ کہ ہر آدمی کی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی اعتراض نہیں ہے۔ لا مناقشۃ فی الاصطلاحات، کہ اصطلاحات کے رد و بدل میں کوئی اعتراض اور کوئی مناقشہ نہیں۔ یہ جو 6 امور ذکر کیے ہے، اصل اول توحید ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے انسان پر قرآن سمجھنے اور سیکھنے سے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ توحید معنی معرفت اللہ، اللہ کی معرفت، اور توحید معنی اللہ کے حقوق انسان پہچانے کہ اللہ کا کیا حق ہے ہم پر۔ اور دوسرے نمبر پر صدق الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسول مانے۔ وہ صرف ایک جرنیل نہیں تھے، ایک ملک کے امیر نہیں تھے، بلکہ ایک پیغمبر تھے، اور ان کے سنت پر انسان عمل کرے۔ تیسری بات ہے کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے اور یہ سمجھ کی کتاب، اس پہ عمل کی کتاب ہے، ویسے کوئی من گھڑت اور کوئی ایسی عام کتاب نہیں ہے۔ تو صدق القرآن ہے۔ اور ایمان بالآخرت، پھر اس کے بعد ایک نئی زندگی آئے گی جس پر ہم عمل کریں گے، جس کے لیے ہمارا حساب اور کتاب کیا جائے گا، اور اس میں ایمان بالآخرت کے طرق جو قرآن ثابت کرتا ہے ان کا بیان کیا جائے گا۔ ان امور کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کا حق بیان کرتا ہے، نبی کا، قرآن کا، اور آخرت کے احکامات اور آخرت کی باتوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کے لیے محنت اور کوشش کو جہاد کہا جاتا ہے، اور اسی جہاد کے لیے انسان چونکہ انسان کا مال اور جان خرچ ہوتی ہے، تو انسان جو اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ مقصد اول جو کہ توحید ہے، تو لفظ توحید بظاہر تو ایک ہی لفظ ہے،
لیکن یہ اس کو سمجھنا اور اس کی تفصیلات کو انسان سمجھے تو یہ ایک طویل موضوع ہے قرآن کے اندر۔ توحید کا لغوی معنی یعنی اصطلاح کے اندر لغت کی زبان میں توحید کا معنی ایک ہونا نہیں ہے، بلکہ یقین دانستن، ایک جاننا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات اور اس کے حقوق میں ایک جاننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات مختصہ میں ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے ان میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ یقین انستن اصطلاح میں توحید کی تعریف یہ ہوگی کہ التوحید هو الاعتقاد، توحید وہ عقیدہ رکھنا ہے کہ بأن اللہ تعالی موجود، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، لا شریک لہ فی ذاتہ، کہ کوئی شریک نہیں ہے اس کی ذات میں، اور ولا فی صفاتہ ولا فی حقوقہ المختصۃ بہ، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو کہ اس کے ساتھ خاص ہے ان میں اللہ کا ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور نہ حقوق میں۔ حقوق سے مراد تعبد یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حکم اور قانون سازی اور دیگر جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ حقوق اللہ کے ہیں، یہ کسی غیر کے لیے جائز نہیں ہے۔ توحید فی ذاتہ، اس میں یہ مطلب ہوگا کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے اور اس جیسی کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اس کے اندر شرک کرنے والے لوگ زمانے میں بہت کم گزرے ہیں، کوئی اس طرح مشرک نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا ہو۔ البتہ داہریہ جو ہے جو اللہ کی ذات سے منکر ہے تو ان پر رد کے لیے یہی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ موجود ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو اس بات توحید فی صفات کے اندر رد بھی آ جاتا ہے داہریہ لوگوں کے اوپر۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اللہ خالق، اللہ مالک ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کن فیکون ذات ہے۔ ان صفات میں اللہ کے ساتھ کوئی ولی، پیغمبر، زندہ مردہ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ولا فی حقوقہ، چونکہ توحید کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی ضد بھی معلوم ہو جائے، اور کیونکہ قانون یہ ہے کہ الاشیاء تعرف باضدادها، ہر چیز اس کی ضد کے پہچان سے وہ خوب واضح ہو جاتی ہے، تو توحید کی وضاحت اور خوب پہچان جو ہے وہ شرک سے معلوم ہوگی۔ تو لفظ شرک جو ہے اس کا لغت میں معنی ہے حصہ داری، اعطاء النصیب، یعنی کسی کو حصہ دینا، کسی کو اپنے ساتھ حصے میں شریک بنانا، جیسے کوئی آپ کے ساتھ کاروبار میں، دکان میں یا کسی کپڑے میں، کسی چیز میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو اس کو شرک لغتاً کہتے ہیں۔ قرآن نے 5 مقامات پر یہ لغوی معنی کے اعتبار سے شرک کا معنی لغوی ذکر کیا ہے۔ میراث کے مقام میں اللہ نے کہا وَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ، کہ یہ تیسرے حصے میں یہ اس کے ساتھ شریک ہوں گے یہ شرکا، تو وہاں شرکا بمعنی حصہ دار ہوں گے، یعنی ان کو اس میں حصہ داری دی جائے گی۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 32 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں کہا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے اس کام میں شریک یعنی حصہ داری عطا کر، یہ میرا شریک اور حصہ دار رہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں جو قرآن میں دیکھی جائیں تو شرک اصطلاح کے اندر یہ معنی ہوگا، شرک شریعت کی اصطلاح میں الفوز الکبیر میں اس کی تعریف کی ہے۔ شرک یہ ہے کہ ان یثبت لغیر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے غیر کے لیے، چاہے مخلوق میں سے کوئی، اللہ کا غیر جو ہے نا وہ مخلوق ہے، وہ زندہ ہے، مردہ ہے، قبر ہے، بت ہے، درخت ہے، ولی ہے، جن ہے، انسان ہے، کوئی بھی ہے، ثابت کرے غیر اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے غیر کے لیے شیئا من الصفات المختصۃ بہ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی ایک صفت، اور ان صفات میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یعنی صفات خاصہ جو باری تعالیٰ کی ہے وہ غیر کے لیے مانے، تو اس پر یہ اس کو شرک اصطلاحی اور شرک شریعت کی اصطلاح میں کہیں گے۔ اور صفات مختصہ کا معنی یہ ہوگا کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، یعنی وہ صفت جو اس ذات میں پائی جائے اور اس کے غیر میں نہ پائی جائے۔ یہ صفت مخلوق کے لیے اگر کوئی مانے گا، مثال طور پر اللہ عالم الغیب ہے، یہ صفت انسان غیر کے لیے مانے تو اس کو شرک اصطلاح میں کہیں گے اور یہ مشرک آدمی کہلائے گا۔ اسی طرح تصرف اور قدرت ہے، دعا ہے اور عبادات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفات ہے، ان میں غیر کو حصہ دار ماننا اور حصہ دینا اس کو شرک فی الاصطلاح کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس شرک کی اصطلاحی کی قباحت
اور تقبیح اور برائی اور جو بیان کی گئی ہے وہ تقریباً 161 آیت کے اندر بیان کی گئی ہے اور بہت اس پر رد کیا گیا ہے۔ اس میں سے جو چند آیتیں نمونے کے طور پر سورہ نساء کی آیت ہے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو حصہ دار بنائے گا اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، تو گویا کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ چھوٹا گناہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا گناہ جس کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہو سکتی۔ اور اس طرح وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِیدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ گمراہ ہے، لیکن ایسی معمولی گمراہی نہیں ہے، بعیداً وہ حق سے بہت دور چلے جا چکا ہے، وہ حق کے قریب ہی نہیں ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر ہے اِنَّهُ مَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو حصہ دار اور شریک ٹھہرائے گا تو وہ اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کی ہے اور اس کے لیے جہنم ہے اور اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ حج کی آیت میں ہے وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا جس کو پرندوں نے اچک لیا، یا کسی دور گھاٹی میں جا گرا جو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اس طرح بہت ساری آیات کے اندر شرک کی قباحت اور برائی بیان کی گئی ہے۔ شرک کی اصطلاحی معنی بیان کرنے کے بعد شرک کی دو قسمیں بیان کی ہے، ایک شرک عظیم ہے اور ایک شرک صغیر ہے۔ شرک عظیم یہ ہے کہ ان یثبت لغیر اللہ تعالی شیئا، ان یثبت لغیر اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا جائے کوئی شریک اور حصہ دار، اس کو شرک عظیم کہا جاتا ہے۔ اور یعنی اللہ تعالیٰ کے غیر اللہ کے لیے اللہ کی صفات کو ثابت کرنا، اس کو عقیدہ رکھنا، اس کو شرک عظیم کہا جاتا ہے۔ ایک ہے شرک صغیر۔ شرک صغیر یہ ہوگا کہ مراعات غیر اللہ فی بعض الامور، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ شرک عظیم کا معنی اثبات الشریک للہ، اللہ کے لیے شریک ماننا صفات میں، جیسے ما قبل میں گزر چکا ہے، اس کو شرک عظیم ہی کہا جائے گا۔ اور شرک صغیر مراعات غیر اللہ فی بعض الامور، کہ غیر اللہ کا لحاظ رکھا جائے بعض کاموں میں، مثال طور پر نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، حج میں، ریاکاری، شہرت وغیرہ دنیا کے ایسے امور جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیے جاتے ہیں اور ان میں لوگوں کا لحاظ رکھا جائے، خیال کیا جائے، اس کو شرک صغیر کہا جائے گا، جو کہ گناہ ہے۔ ہمارے منہج اور طریقہ کار میں یہ ہے کہ قرآن ہم جو شرک کی ابتداء تقسیم کرتے ہیں وہ دو قسمیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں غیر کو شریک مانا جائے۔ اس شرک اعتقادی کی پھر چار قسمیں ہیں، شرک فی العلم اور شرک فی التصرف 2، نمبر 3 شرک فی الدعا، نمبر 4 شرک فی العبادت۔ یہ چار قسمیں شرک اعتقادی کی بیان کی ہے، اور شرک کی فعلی کی دو قسمیں انشاءاللہ بعد میں تفصیل کے اندر اس کا ذکر کیا جائے گا۔ یہاں جو شرک کی اعتقادی کی چار قسمیں شرک فی العلم، فی التصرف اور شرک فی الدعا والعبادت ہے، اصل میں اقسام تو بہت زیادہ بنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے اندر غیر کو شریک مانا جائے تو یہ شرک کی ایک مستقل قسم ہوگی۔ لیکن یہاں یہ اصول ذہن میں یاد رہے کہ تمام صفات باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہے، ان کا خلاصہ، ان کا نچوڑ، یعنی ان کا رجا وہ صرف دو صفت کے اندر ہے۔ ایک ہے صفات تصرف جن کو کہا جاتا ہے، قدرت و تصرف، اور نمبر 2 صفات علم۔ اور سورہ طلاق کی آیت کے اندر ہے، اس کا ذکر آخری آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو اصل میں گویا کہ شرک فی العلم اور فی التصرف کو بیان کیا جائے تو اس میں تمام صفات آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہم نے شرک فی الدعا کو ذکر کیا، اس کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ یہ زیادہ پائی گئی ہے، اس پر خصوصی، یعنی اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم، اہمیت کی وجہ سے ذکر کیا، اور شرک فی العبادت کو بھی اسی وجہ سے ذکر کیا گیا۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ کل کے سبق میں کی جائے گی، یہاں پر میں اختصار کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔